رمضان مغفرت والا مہینہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو رمضان ہے، مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، جب تک انسان گناہ کبیرہ سے، بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو اس کے پورے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک پورے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے! دیکھیے یہ رمضان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اتنی فضیلت ہے رمضان کی، اللہ اکبر۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمارے اندر ایک شوق ہونا چاہیے، انتظار ہو، شوق ہو، کب رمضان کا مہینہ شروع، کب رمضان آئے، اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں زندگی دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل پائے۔ اور جب رمضان کا مہینہ مل جائے تو ایک ڈر ہو، پتہ نہیں کب رمضان ختم ہو جائے گا، رمضان کہ ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ یعنی اتنی محبت سے ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اتنے شوق سے عبادت کریں، اتنے لالچ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ ہمیں ڈر ہو کہ مہینہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گا، یہ ختم نہ ہو جائے، کہیں ختم نکل نہ جائے ہاتھ سے، تو آنے کا انتظار ہو، اور کہیں رمضان ختم نہ ہو جائے اس کا ایک ڈر بھی۔ اتنا انسان کے اندر شوق، جذبہ اور محبت ہونی چاہیے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ انسان ہلاک و برباد ہو کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا پائے۔ اللہ اکبر، یعنی کسی کا رمضان ختم ہو جا رہا ہے، رمضان میں ختم ہوا اور وہ خوب اللہ سے معافی مانگ کے رو رو کر کے معافی مانگ کے اپنی بخشش نہیں کروا پایا اللہ تعالیٰ سے، تو سمجھو تو وہ تو انسان بدبخت ہے، وہ ہلاک و برباد ہو، وہ قابل نہیں کہ وہ جیے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، یعنی اتنا بابرکت مہینہ اللہ نے کسی کو دیا مغفرت والا، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ اللہ کے سامنے روئے، روزانہ رات ہو دن ہو، رمضان کے ہر لمحے رو کرے خوب اللہ سے معافی مانگے، پوری زندگی کی معافی، گناہوں کی معافی، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، جو بھی چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہوئے ہر طرح کے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہاں، لیکن جو انسانوں کے حقوق ہے وہ تو اس کو لوٹانا پڑتا، معافی ہوگی۔ آپ نے کسی کا پیسہ کھا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، وہ پیسہ لوٹانا پڑے گا۔ آپ نے زمین کسی کا ہڑپ کر لی ہے، وہ زمین لوٹانی پڑے گی۔ آپ نے کسی کو مارا پیٹا ہے، اسے معافی مانگنی پڑے گی۔ آپ نے کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگایا، آپ نے کسی کو بدنام کیا ہے، آپ کی صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، یہاں پہلے اس انسان سے معافی مانگنی پڑے گی جس پر آپ نے تہمت لگایا، جس کو آپ نے بدنام کیا ہے۔ جب تک کہ آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے اور وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ کی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔ وہ گناہ جو کسی انسان سے جڑے ہوئے ہیں وہ انسان معاف نہیں کر دے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اللہ، یہ جو مغفرت کی بات چل رہی ہے باقی گناہوں کی معاف بات ہے، کہ انسان ہے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں انسانوں کے ناطے، تو مغفرت کر اللہ سے توبہ استغفار اتنا کرے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کی معافی ہو جائے۔ تیسری حدیث میں سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ینادی منادی، رمضان کے مہینے میں کوئی آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے چاہنے والے، نیک کام کرنے والے، آگے بڑھو، خوب نیکی کرو، خوب ثواب کما۔ ویا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے، اے گنہگار انسان، اب تو گناہ سے باز آ جا، گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر۔ ایسے آواز دی جاتی ہے روزانہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے مغفرت والا مہینہ، رمضان کا مہینہ، جسے ہم نہا دھو کے میل کود پاک ہو کے ہم حمام سے باہر آتے ہیں، ویسے یہ مہینہ ہے کہ پہلے دن سے انسان جہاں عبادت کرے، اچھے کام کرے، نیک کام کرے، وہ انسان خوب اللہ سے معافی بھی مانگے، توبہ استغفار بھی خوب کرے شروع پہلے دن سے ہی، اور عید آنے سے پہلے پہلے وہ اتنا اللہ کے ساتھ روئے کے گرائے کہ اس کو دل سکون میں لگتا ہے کہ ہماری معافی ہو گئی ہوگی۔ اتنا اس کو معافی مانگنی چاہیے پورے رمضان میں، پورے مہینے میں، جو وہ گناہ جو انسان کے بیچ اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ باقی حقوق العباد ہے، جس میں نے شروع میں کہا کہ بندوں سے جڑے اگر کوئی گناہ ہے، مثلا کسی کو اپنے مارا پیٹا یا پیسہ کھا لیا، کسی کا قرض لے کے بیٹھے ہوئے، تو جب تک وہ لوٹائیں گے نہیں، اس کو آپ دیں گے نہیں، وہ آپ کی معافی نہیں ہوگی۔ رمضان میں جہنم سے لوگوں کو آزادی ملتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی اور دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی ہر رات اور رمضان کے ہر دن میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گیا رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا
کہ رمضان کی ہر رات اور رمضان کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی گویا رمضان کا ہر دن ایسا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ہر رات میں دعا قبول ہوتی ہے اور رمضان کے ہر دن میں دعا قبول ہوتی ہے. تو کوئی ایک دن بھی کم نہیں ہے رمضان کا. ایک ایک دن قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ رمضان کا قیمتی ہوتا ہے, ایک ایک رات رمضان کی قیمتی ہے. اب رمضان کی ہر دن دعا کریں آپ کی دعا قبول ہوگی, اور رمضان کی ہر رات دعا کریں آپ کی دعا قبول ہوگی. تو رمضان کا مہینہ قبولیت والا مہینہ ہے, ہر دن اور ہر رات, اور جہنم سے آزادی والا مہینہ. جیسے مکہ کوئی جائے تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے نا. حج کے موقع پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے, عمرہ کے حالت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. تو اسی طرح رمضان کا جو مہینہ ہے, ہر دن ہر رات یہ ایسا لمحہ, ایسا مومنٹ ہے, ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں قبول کرتا ہے. یعنی اگر کہا جائے کہ وہ وقت بتائیے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے, تو اس کا کیا جواب ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ, وہ دن, وہ رات ہے. رمضان کی ہر رات, ہر دن ایسے ہیں جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر.